ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہم کسی بھی قسم کا جو جہاں پر بھی جو ان سا بھی پڑھنے والا درود ہے وہ پڑھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا دوسرا مجھے بتائیں رمضان المبارک میں کثرت سے درود پڑھنے کا کیا اجر اور ثواب ملتا ہے؟ ویسے تو ہمیں پتہ ہے کہ اس کا ثواب ملے گا، لیکن رمضان میں پڑھنے کا کیا ملے گا؟ بس آپ ایک بنیادی اصول عبادات کے ذیل میں رمضان کے تعلق سے پختہ کر لیں اپنے ذہن میں. وہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب رسول نے فرمایا کہ یہ ایسا عظیم المرتبت مہینہ ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی جو نیکی کی جاتی ہے نا اس کا اجر 7 سے 700 گنا کر دیا جاتا ہے. تو اب تصور کریں کہ عام دنوں میں بھی درود پڑھتا ہوں، اس سے برکت ملتی ہے، ایک مرتبہ کا پڑھا ہوا ایک مرتبہ شمار ہوتا ہے. لیکن رمضان المبارک کے اس پیکج کا یہ فائدہ ہے کہ کوئی شخص ایک مرتبہ پڑھتا ہے تو اللہ پروردگار جو ہے اس کے لیے 700 مرتبہ فرمان رحمت جو ہے وہ جاری فرماتا ہے. تو اس لیے جتنا زیادہ کثرت کے ساتھ اس مہینے کے اندر درود پڑھا جا سکے، یعنی آپ دیکھیں نا کہ جسمانی طہارت اور ماحول کی جو طہارت ہے وہ بھی اس مہینے سے آپ کو ملنا شروع ہو جائے گی. اور اگر آپ درود پاک پڑھنا شروع کر دیں گے، استغفار کی کثرت کرنا شروع کر دیں گے، تو اس سے آپ کی جو روحانی طہارت ہے وہ بھی ہونا شروع ہو جائے گی. گویا یہ ایک ہی مہینے کے اندر دونوں طرح کی جو طہارت ہے وہ آپ تک پہنچنا شروع ہو جائے گی. اس لیے اسے رمضان المبارک میں اتنا مستقل معمول بنا لیں کہ جب رمضان گزر بھی جائے ظاہری طور پر آپ کھانے پینے سے وہ جو بنیادی احتیاط ہے اس سے آزاد بھی ہو جائیں، تب بھی درود پاک آپ کی زبان کا، آپ کے معمول اور آپ کے اوراد و وظائف کا مستقل حصہ بن جائے. بے شک ایسے ہی ہے. اچھا اس کے حوالے سے لاسٹ جو کوسچن کرنا چاہوں گی کہ کثرت سے جو درود پڑھنے والے ہیں قیامت والے دن خاص طور پر بارگاہ الہی میں ان کو کیا مقام حاصل ہونے والا ہے؟ آپ تصور کیجئے نا کہ اللہ رب العزت نے یہ فرما رکھا ہے کہ یہ ہمیشہ ہی مقبول ہونے والا عمل ہے. تو کوئی آدمی جب درود پڑھتا ہوا آئے گا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں عظیم الشان جو ہے نا وہ بشارت عطا فرمائی. سرکار فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص جو ہے وہ اللہ سے رحمت اور شفاعت رحمت کا طلبگار ہوگا، اور لوگوں تک اللہ کی مخلوق کے قلب پر اللہ یہ بات القاء کرے گا کہ ایک ہستی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جن کی شفاعت کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آپ کی ہمیشہ رہ جانے والی جو عاقبت کی زندگی ہے اسے آسان فرمانا ہے. جنت کا حصول سرکار دو عالم کی شفاعت سے ممکن ہونا ہے. تو ہر شخص کی خواہش ہونی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اختیار کرے، آپ کے قریب کسی طریقے سے پہنچ جائے. حضور فرماتے ہیں کہ اس دن پتہ ہے میرے قریب سب سے زیادہ کون ہوگا؟ سرکار صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ فرمائیے. تو میرے کریم رسول نے فرمایا کہ اس دن جب ہر شخص کی یہ خواہش ہوگی کہ وہ میرے قریب ہو، میرے قریب اس وقت وہ ہوگا جو دنیا میں سب سے زیادہ مجھ پر درود پڑھنے والا ہوگا. جو جتنا زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا وہ اتنا زیادہ میرے قریب ہوگا. تو آپ خود تصور کریں، ایک تو یہ عمل. دوسرا حضور یہ فرماتے ہیں کہ نامہ اعمال پر جب میزان پر کوئی شخص آئے گا تو اس کے اعمال جو ہیں وہ 2 پلڑوں میں رکھے جائیں گے. ایک معصیت والے میں یعنی گناہ والا جو پلڑا ہوگا، اور ایک ثواب والا اجر والے جو نیک اعمال ہیں ان کا پلڑا ہوگا. کئی لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کا نامہ اعمال جو ہے نا وہ اتنا کثیف ہوگا، اتنا بھارا ہوگا کہ گناہوں کی وجہ سے گناہ کا پلڑا جو ہے وہ وزنی ہو جائے گا اور دوسرا اٹھ جائے گا. وہ بندہ پریشان ہو جائے گا دیکھ کر کہ میرے لیے جو ہے نا یہ معاملہ، یعنی میرے لیے اب جہنم کا جو ہے وہ اعلان گویا ہونے جا رہا ہے، اللہ کی ناراضگی ظاہر ہونے جا رہی ہے، اللہ کا جلال جو ہے اس کا سامنا کرنا پڑے گا. سرکار ختمی مرتبت فرماتے ہیں کہ عین اس وقت جب میرا امتی اس پریشانی کے عالم میں میری طرف دیکھے گا نا تو میں اپنی جیب مبارک سے ایک پرچی نکالوں گا اور میں اس کے اندر رکھوں گا. وہ جو اس کے نیک اعمال ہیں ان کی طرف جیسی وہ پرچی وہاں آئے گی تو ایک دم توازن جو ہے وہ الٹ ہو جائے گا اور نیکیوں والا پلڑا جو ہے وہ زمین کے ساتھ لگنا شروع ہو جائے گا. اس کو فرشتے مبارکباد دیں گے کہ اللہ نے تمہاری مدد فرمائی اور تمہارے لیے آخرت جو ہے وہ آسان کر دی، جنت کا رستہ آسان ہو گیا. وہ شخص پوچھے گا اے میرے محبوب رسول یہ جو کاغذ ہے اس کے اوپر کیا لکھا ہوا تھا، اس پرچی پہ کیا تھا؟ تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ تیرا وہ درود ہے جو مجھ تک پہنچتا رہا اور میں ایک امین رسول کے طور پر، امانت دار رسول کے طور پر تمہارا وہ پڑا ہوا درود اس کا اجر اپنے پاس سنبھالے ہوئے تھا. وہ اجر میں نے رکھا ہے اور اس اجر کی قدر و منزلت یہ ہے کہ اس نے تمہارے سارے گناہوں کو بے بس کر دیا ہے اور اللہ کی رضا کا فرمان تمہارے لیے